کہا جاتا ہے۔ سامعین مکرم، اللہ نے انسان کو جو نعمت دی ہے وہ ہے عقل۔ یہ ایک بڑی خاص نعمت ہے، اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں، قبر کے معاملات میں ہم عقل کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اب کیسے؟ آپ دیکھیں، جب کبھی ہم بازار میں جائیں، ایک جوتا خریدنا ہوتا ہے، ایک سوٹ خریدنا ہوتا ہے، ہم چھان بین کریں گے، دیکھیں گے، دکاندار سے کہیں گے یار اس جوتے کی گارنٹی کیا ہے، یہ کتنا عرصہ استعمال کر سکوں گا۔ اب سوچو، وہ جوتا جو ہم نے صرف ایک سیزن 3 ماہ یا 6 ماہ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے تو اتنی چھان پھٹک ہے، اتنی تفتیش ہے، لیکن افسوس کہ جس وقت دین کی باری آئے، جس وقت دین کی رہنمائی کی باری آئے اور پیر کی باری آئے، مولوی کی باری آئے، اس وقت ہم عقل استعمال نہیں کرتے۔ اے میرے دوست، سوچ، وہ جوتا جو تو نے پیر میں استعمال کرنا ہے اس کے لیے تو چھان بین کرتا ہے، اور وہ پیر جس کو تو نے اپنے دل و دماغ میں بسانا ہے، اپنے قلب میں بسانا ہے، اور جس پیر سے تو نے رہنمائی لینی ہے، اس پیر کی تو چھان بین کیوں نہیں کرتا؟ اس پیر کی بھی تو کچھ شرائط ہیں۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں، اور یہ لنگر ہے اس عرس پاک کا، یہ آپ لے کے جائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ محفل کے بعد عموماً لنگر ہمارا بدنی لنگر کیا پکا ہے جی محفل میں؟ بھائی لنگر تو آپ کو مل رہا ہے اور ملتا رہے گا، سارا جہان اولیاء کا لنگر کھاتا ہے، لیکن اس عرس سے آپ بطور تعلیم کیا لے کے گئے؟ آپ باہر نکلیں، آپ سے کو پوچھے بھائی آپ وہاں بیٹھے رہے، آپ نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا؟ تو ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری عوام خاموش ہو جاتی ہے، سوائے کانوں کے چسکے کے ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ تو یہ محفل کا لنگر ہے اللہ کے ولی کی پہچان۔ اس سلسلہ میں ایک تعریف اور ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ولی کی، پیر کی، شیخ کی، صوفی کی، فقیر کی، درویش کی پہچان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک تو آیت آپ کے سامنے پیش کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، جس میں دونوں اعتبار سے کمال آ جائے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اب شرح عقائد میں جو تعریف لکھی ہے وہ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما کان یمکن، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کے لحاظ سے اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو، جاننے والا ہو۔ آگے فرمایا المواظب علی الطاعات، طاعات پر ہمیشگی کرنے والا ہو، فرما برداری کو بجا لانے والا ہو، اور فرمایا گناہوں سے بچنے والا ہو۔ حتیٰ کہ علماء کا یہ قول ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مستحب بھی فوت نہیں ہوتا۔ فرائض تو فرائض رہ گئے، واجبات تو واجبات رہ گئے، سنتیں تو سنتیں۔ اللہ کا کامل ولی وہ ہوتا ہے جو مستحب کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو ایمان کے لحاظ سے کامل ہو، تقوی کے لحاظ سے کامل ہو، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ تحقیق کیا کریں، جیسے کپڑا پہننے سے پہلے، جوتا خریدنے سے پہلے چیک کرتے ہو، گارنٹی کارڈ لیتے ہو، سارا کچھ دیکھتے ہو، تو پیر پکڑنے سے پہلے کیوں نہیں دیکھتے کہ اس پیر کا عقیدہ سنیوں والا ہے یا نہیں ہے؟ جب تم یہ دیکھتے ہو کہ جوتا ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پیر کو بھی ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے۔ اور وہ کون ہوتا ہے جو آج کے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کا ادب کرنے والا ہو، اسے سچا پیر کہا جاتا ہے۔
زندہ باد. تو پہلے یہ تعریف ہے، یہ علامت ہے کہ پیر کا سنی ہونا، اور دوسری بات اور آخری کہ اس پیر کا عمل شریعت مطہرہ کے مطابق بالکل وہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں رنگا ہوا نظر آئے، سمجھ لو کہ وہ پیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، اس کا جا کے دامن تھام لو. اس سلسلہ میں ایک واقعہ رسالہ قشیریہ میں بھی موجود ہے، کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے بھی بیان کیا، اور دیگر کتب میں بھی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی آپ کے دور میں ایک ولی کا بڑا چرچا ہوا. ہم بھی کہتے ہیں نا جی فلاں پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہمارا ایک معیار ہے. تو اس وقت بھی ایک شیخ تھا، پیر تھا، اس کا بڑا چرچا اور شہرت تھی. حضرت بایزید بستامی کا دور ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو پردہ کیے ہوئے، سلطان العارفین انہیں کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور فرمایا آؤ اس اللہ کے ولی کی، اس شیخ کی زیارت کر آئیں، اس کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئیں جس کی ولایت کا بڑا چرچا ہے. آپ نے اس کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے جیسے ہی اس کے آستانے کے قریب پہنچے اور وہ حضرت جیسے ہی اپنے آستانے سے نکلے تو اس شخص نے معاذ اللہ قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے تھوکا. باسا کا تجاہل قبلہ تے، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا. اب حضرت بایزید بستامی نے کیا کیا؟ ہمارا کیا المیہ ہے، وہ جی پہنچے ہوئے ہیں، ان کا اپنا عمل ہے، ہمیں عقیدت رکھنی چاہیے. کیوں عقیدت رکھنی چاہیے؟ جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس کو کوڑے دان میں ڈالو، اور جس کا عقیدہ اور جس کا عمل محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے اسے اپنے سینے میں بسا لو. حضرت بایزید بستامی نے جس وقت دیکھا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے، فن صرف ابو یزید، آپ پھر گئے، واپس آ گئے اور سلام تک نہ لیا، اور امت کو جاتے جاتے وہ جملہ بتا گئے، وہ درس دے گئے جس میں آج ہم سب اہل سنت و جماعت کی بقا بھی ہے اور جس کی آج ہمیں شدید ضرورت بھی ہے. ان جاہل پیروں نے، 2 نمبر مولویوں نے اہل سنت و جماعت کا بیڑا غرق کر دیا. ہمیں ایسے مشائخ کی ضرورت ہے جن کی صورت سیرت، جن کا عقیدہ عمل محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق. حضرت بایزید بستامی واپس آ گئے اور جملہ کیا فرمایا؟ ہذا غیر مامون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یکون مامونا علی ما یدعیہ. فرمایا یہ شخص دعویٰ کر رہا تھا اللہ کے ولی ہونے کا، اللہ کا عارف ہونے کا، لیکن اس سے تو شریعت کے آداب میں سے ایک ادب ہے قبلہ رخ کا ادب، یہ اس ذات کے قبلہ کا رخ کا ادب نہیں کر سکا تو اللہ کی ذات کی معرفت کیسے اس شخص میں ہوگی؟ یہ کہہ کر آپ واپس آ گئے، سلام تک نہ لیا. اب واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بایزید بستامی علیہ رحمہ کی یہ بات داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھی. جیسے ہی واپس آتے ہیں گھر آ کے سوتے ہیں، محمد رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. وہ کہنے والے جی ہر ایک کو ملنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. مولویوں کی لائن اور ہوتی ہے، فقیروں کی لائن اور ہوتی ہے. کون سی تمہاری لائن ہے؟ فقیروں کی، مولویوں کی، سب کی ایک ہی لائن ہے جسے قرآن و سنت کی لائن کہا جاتا ہے. حضرت بایزید جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذہبنا مقید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ طریقہ، ہمارا یہ راستہ کتاب و سنت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جس شخص کو تم دیکھو، یہ بایزید بستامی کا فرمان ہے، لو نظرتم الی رجل حتی اوتی من الکرامات حتی یطیر فی الہوائے، فرمایا تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ تیر رہا ہے، فلا تغتروا بہ، اس سے مرعوب نہ ہو جایا کرو، دھوکہ نہ کھا لیا کرو. سنی آج کل ویسے بھی 2 نمبر پیروں کے نغمے زیادہ پھنس گئے ہیں.
تو بایزید بسطامی نے کہا دیکھو کسی کو ہوا میں اڑ رہا ہے تو دھوکہ نہیں کھانا، معیار کیا ہے؟ حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدود واداء الشریعت، پیر کو پرکھنے کا ایک ہی میزان ہے کہ شریعت مصطفیٰ پہ اسے پرکھ لو، اگر پورا اترتا ہے تو وہ پیر کامل نکل آئے گا، وہ پیر کامل کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کاملین کا دامن تھامنے کی اور ان کے ساتھ اپنا عقیدہ اور محبت وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بایزید بسطامی علیہ رحمہ جس وقت واپس آتے ہیں حضور علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ یہ بات مکمل کر لیں، حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اے بایزید تو نے جو میری شریعت کا ادب کیا ہے اس کی برکات اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جیسے بایزید بسطامی نے اس ولی کے اندر جو نام نہاد ولی تھا ایک بات دیکھی خلاف شرع، آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، واپس آ گئے۔ اے سیدنا عبد الوہاب گیلانی رحمہ اللہ کے عرس میں آنے والوں، آج کے عرس پاک کی نشست کا یہ لنگر ہے کہ جب بھی کسی مولوی کو دیکھو، کسی پیر کو دیکھو، کسی صوفی کو فقیر کو دیکھو، اس کا عقیدہ یا اس کا عمل محمد الرسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو، تمہیں محمد الرسول اللہ کی توجہات اور مہربانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ جیسے کہ بایزید بسطامی نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور حضور علیہ السلام کی انہیں زیارت ہوئی اور آپ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کاملین کا دامن تھامنے کی اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔